للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دم کے متعلق جو لوگ دم کے قائل ہیں وہ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں اس کو، اور جو لوگ دم کے قائل نہیں ہیں وہ اس کو شرک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو مشرکانہ کام ہے۔ آیا یہ دم کوئی ماضی قریب یا ماضی بعید سے شروع ہوا یا اس کی پہلے سے بھی کوئی اصل ملتی ہے؟ جب سے انسان یا انسانی معاشرہ مرز وجود میں آیا تو جو معاشرہ ہوتا تھا انسانوں کا، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق دم، جھاڑ پھونک ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ جیسے مشرک عقائد کے لوگ تھے وہ دم بھی مشرکانہ عقائد والے کرتے تھے، اپنی یہ منتر پڑھنا یا اس طرح کے نقش بنانا جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی شرک کی بیخ کنی کی، ختم کیے شرک کو۔ جو یا جس چیز سے بھی شرک کی بو آتی تھی اسلام اس سے بیزاری کا اعلان کرتا رہا۔ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تویزات سے منع نہیں کیا جن تویزات یا دم کے الفاظ کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حسنین کریمین کو اکثر و بیشتر دم فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ بھی آتے تھے دم کروانے کے لیے، اور اصحاب کرام کا بھی یہ معمول تھا، اور آج تک پاکان امت کا یہی معمول ہے۔ اس کے اوپر سب سے جو پہلی دلیل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو تینوں کل، آخری تینوں کل نازل ہوئے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ بطور دم نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائے، ان کو بطور دم پڑھا جاتا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی نے ایک روز عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جب سے نمازیں شروع کی میں تو بیمار ہی ہو گیا ہوں جی۔ اب صحابی رسول نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب سے مسلمان ہوا ہوں درد ہو رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ درد جان لیوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ درد کی جگہ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، سیدھا ہاتھ، اور پھر 3 بار بسم اللہ شریف پڑھی، اور 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ جگہ ٹھیک ہو گئی۔ اگر دم مطلقاً ممنوع ہوتا، اگر دم ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو کبھی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیمار ہوئے اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بیمار ہوں۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے یہ دم کیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس شے سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر اس نفس سے جو حاسد ہے یا شریر ہے، ہر اس آنکھ سے جو آپ سے حسد کرتی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر مطلقاً دم ناجائز ہوتا تو جناب جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دم فرمایا۔ تو لہٰذا دم مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ہاں، دم وہ حرام ہے جس دم کے اندر یا تعویذ کے اندر کوئی شرکیہ کلمات ہوں۔ حضرت ام المومنین جناب
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی جس کا نام تھا شفا بنت عبداللہ. وہ مکھی کے کاٹنے کا دم رکھتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شفا، جیسے تو حفصہ کو پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے، اسی طرح مکھی کے کاٹنے کا دم بھی اس کو سکھا دینا. اگر دم ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھانے کا کبھی نہ کہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار خود بھی دم فرمایا لوگوں کو. ایک جماعت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں بچھو کے کاٹنے کا دم رکھتے تھے، آیا آپ بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الفاظ مجھے سناؤ جو الفاظ تم اس وقت پڑھتے تھے. تو انہوں نے الفاظ جب سنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الفاظ کے اندر تو کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ دم کسی شخص کو بھی رکھ سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. دم کے اوپر اجرت لینا اسی کے ریلیٹڈ ہے، چلو یہ بھی حدیث سن لیتے ہیں. دم کے اوپر اجرت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ بڑے بڑے آج کل دم والے لوگ جو عامل حضرات ہوتے ہیں بہت سارے پیسے لیتے ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اصحاب کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کسی مہم کے اوپر گئی، اور عرب کا اکثر علاقہ ریگستانوں کے اوپر مشتمل ہے. تو اس اصحاب کرام کی جماعت نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا. تو عرب کا ایک قبیلہ رہتا تھا، ان سے روٹی طلب کی، انہوں نے روٹی نہیں دی. تو یہ بھوکے سو گئے اصحاب کرام. جیسے ہی بھوکے سوئے، رات کو اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ درد سے چیخ چلا رہا تھا. اب وہ بھاگتے ہوئے آئے مسلمانوں کی جماعت کے پاس کہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ دم کر دے یا کوئی علاج کر دے، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں دم تو کر دیں گے، لیکن آپ بڑے بے مروت لوگ ہو، آپ نے ہمیں روٹی نہیں دی، ہم نے روٹی مانگی، کتنا وہ دو گے اس کا ہدیہ، کتنے پیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہمارا سردار، تو ہم آپ کو ایک ریوڑ دیں گے بکریوں کا. لہذا دم کی فیس مکا کر کے لینا بھی جائز ہے اور اچھی خاصی لینا بھی جائز ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھی، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس جگہ کے اوپر اپنا لاب دہن لگایا جہاں اس سردار کو درد تھا. تو درد ختم ہو گیا. جیسے ہی درد ختم ہوا انہوں نے 30 بکریاں دی، 30. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں لے کے واپس آئے اپنے ساتھیوں کے پاس. تو انہوں نے کہا جی ہم تو استعمال نہیں کریں گے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے نہیں. تو جب اس مہم سے واپس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی وہ سارا قصہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں دم کس نے سکھایا تھا؟ جو تم نے دم کیا یہ دم کس نے سکھایا تھا؟ تو اصحاب کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سکھایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دم میں نے سکھایا تھا تو دم سے ملنے والی آمدنی کے اندر بھی میرا حصہ ہوگا. لہٰذا جو بکریاں ملی تھیں اس بکریوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ وصول فرمایا. اگر دم کی اجرت ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس اجرت سے اپنا حصہ نہ لیتے. دم بالکل کروایا جا سکتا ہے، تعویذ بھی لیے جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تعویذ دینے والا، دم کرنے والا بعمل شخص ہو، اس کے عقائد بہت درست ہوں، اور اس کے اوپر نذرانہ یا ہدیہ یا فیس بھی دی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جملہ مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.